عمر شریف پاکستان شوبز کی تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ بن گئے۔ 2 اکتوبر 2021 کو جرمنی میں انتقال کر جانے والے پاکستان کے ہر دل عزیز مزاحیہ اداکار عمر شریف کی سرکاری دستاویز کے مطابق تاریخ پیدائش 2 جنوری 1960 تھی۔ کراچی کے علاقے رام سوامی میں محمد عمر کے نام سے پیدا ہوئے اور صرف 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ مزاج میں مزاح کی عادت پیدائشی تھی اور کسی کی نقل اتارنا من پسند مشغلہ تھا۔ بچپن ہی سے جملے بازی اور طنز و مزاح کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں کیا ہوا مزاح انہیں یاد تھا۔ محمد عمر فلم بینی کے جنونی شوق میں ایک مصری اداکار محمد عمر کی ایک برطانوی فلم لارنس آف عربیہ 1965 دیکھی تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا نام محمد عمر سے عمر شریف رکھ لیا۔ عمر شریف نے پہلا اسٹیج ڈرامہ صرف 14 سال کی عمر میں کیا تھا۔ سولجر بازار کراچی کے آدم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کے ایک اداکار کی اچانک غیر حاضری کی وجہ سے ایک جوتشی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا تھا۔ پہلی ہی پرفارمنس پر 5000 روپیہ، ایک موٹر سائیکل اور سال بھر کا مفت پیٹرول ملا تھا، جو اس وقت کا بہت بڑا انعام تھا۔ عمر شریف منور ظریف کے دیوانے تھے اور انہیں اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ ان کی فلمی اداکاری پر منور ظریف کی گہری چھاپ تھی۔ پہلی بار جب وہ لاہور گئے تو داتا دربار پر حاضری کے بعد سیدھے منور ظریف مرحوم کے گھر پہنچ گئے تھے اور فرط جذبات سے ان کے کمرے کی دیواروں کو چوم لیا تھا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں تو وہ منور ظریف کے ذکر پر رو پڑے تھے۔ عمر شریف نے 1974 میں کراچی کے اسٹیج ڈراموں سے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن بریک تھرو کے لیے خاصی جد و جہد کرنا پڑی تھی۔ 1989 میں بڈھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر جیسے شاہکار مقبول عام ڈراموں نے انہیں کراچی اسٹیج کا بے تاج بادشاہ، کنگ آف کامیڈی بنا دیا تھا۔ ان کے زیادہ تر ڈرامے ون مین شو ہوتے تھے جن میں ہر طرف عمر شریف ہی ہوتا تھا۔ وہ اداکاری سے زیادہ لطیفہ گوئی، جگت بازی اور طنز و مزاح کیا کرتے تھے۔ 70 سے زائد ٹی وی ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے ہدایت کار اور اداکار بھی ہوئے تھے۔ ٹی وی کے ایک مزاحیہ ڈرامے 50-50 میں بھی کام کیا، لیکن ٹی وی اور ریڈیو جیسے سرکاری اداروں کی بے اتنائی کا بے حد رنج اور شکوہ رہا۔ ان کا ایک قول تھا کہ سینئر اور سانپ میں سینئر کو مار دو اور سانپ کو چھوڑ دو۔ وہ جس دور میں پیدا ہوئے آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کا دور تھا۔ عمر شریف نے بھی کیسٹوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے ڈراموں سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی تھی۔ عمر شریف کی ملک گیر پہچان فلم حساب 1986 میں ایک کامیڈین کے طور پر ہوئی تھی۔ متعدد فلموں میں چھوٹے موٹے کرداروں کے بعد 1992 کی فلم مسٹر 420 سے انہیں بریک تھرو ملا تھا۔ وہ ہدایت کار، مصنف اور ہیرو بھی تھے اور ٹرپل رول بھی کیا تھا۔ روبی نیازی، مدیحہ شاہ کے علاوہ وہ شکیلا قریشی بھی ان کی ہیروئن تھیں، جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی۔ اس فلم میں وہ مزاحیہ اداکار رنگیلا سے بے حد متاثر نظر آئے تھے۔ مسٹر 420 1992 کے علاوہ بطور ہدایت کار انہوں نے 3 مزید فلمیں بنائی تھیں: مسٹر چارلی 1993 میں، مس فتنہ 1994 میں اور چاند بابو 1999، جس کے وہ فلم ساز بھی تھے۔ عمر شریف کا فنی کیریئر بڑا مختصر رہا، پھر بھی 1992 سے 1999 تک 8 برسوں میں ان کی 3 درجن کے قریب فلمیں ریلیز ہوئیں، جس سے ان کی مقبولیت اور مصروفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر فلموں میں وہ معاون ہیرو، کامیڈین کے طور پر کاسٹ کیے گئے۔ فلموں میں وہ اوور ایکٹنگ کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے، جہاں اسٹیج کا شوق بھی جاری رکھا۔ انہوں نے شمع سینما کو تھیٹر میں تبدیل کر کے کئی سال تک
کامیابی کے ساتھ ڈرامے پیش کیے اور لاہوریوں کو متبادل تفریح کے مواقع فراہم کیے، جہاں ایکشن فلموں کے علاوہ لاہور کے بے تاج بادشاہ امان اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کی اجارہ داری تھی۔ عمر شریف کی آدھی فلمیں ڈبل ورژن تھیں۔ ایسی فلمیں بنیادی طور پر پنجابی زبان میں بنائی جاتی تھیں، جنہیں اردو میں ڈب کر کے کراچی سرکل میں ریلیز کیا جاتا تھا۔ اس طرح فلم سازوں کو 25 سے 30% تک زیادہ منافع ہوتا تھا۔ اردو کے شائقین ایسی فلموں سے جلدی اکتا گئے تھے، کیونکہ ان فلموں کے گیت عام طور پر پنجابی زبان میں ہوتے تھے، اور اگر کوئی فلم ساز گیت کو اردو میں گوا بھی لیتا تھا، جو اردو میں انتہائی بے تکی شاعری بن جاتی تھی۔ عمر شریف زیادہ تر ٹی وی پر ایک اینکر کے طور پر نظر آئے۔ ٹی وی چینلوں کے عروج کے اس دور میں وہ پڑوسی ملک کے ایک ٹی وی چینل کے ایک میوزک پروگرام کے مستقل جج تھے۔ 10 کی دہائی میں ایک فلم بنا رہے تھے جو مکمل نہ ہو سکی۔ جون 2019 میں عرصہ 10 سال بعد آرٹس کونسل کراچی میں بابا عمر شریف کے نام سے ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا، جس میں عمر شریف نے بیٹھ کر 15 منٹ کا سین مکمل کیا تھا۔ عارضہ قلب میں مبتلا ہونے اور زبان میں تھوڑی لکنت کی وجہ سے ان کے لیے مکالموں کی ادائیگی مشکل ہو گئی تھی، لیکن ٹائمنگ اور اسٹائل میں فرق نہیں آیا تھا۔ ان کی صحت، مزاج اور اداکاری دیکھ کر لگتا تھا کہ کراچی اسٹیج کے اس بے تاج بادشاہ کے کیریئر کا سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ خواتین کے بارے میں لطائف ان کا پسندیدہ ترین موضوع ہوتا تھا۔ ان کا سب سے مشہور چٹکلا عورتوں کی درازی عمر کے راز کے بارے میں تھا۔ اپنے متعدد ڈراموں اور مکالموں کی وجہ سے وہ متنازع بھی بنے تھے، لیکن ایک سادہ، سچے اور کھرے انسان تھے۔ وہ بخیل اور بددیانت نہیں تھے، اور جہاں دیگر سینئر اور ہم عصر فنکاروں کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے، وہاں یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کا فن انہوں نے اور معین اختر نے خالد عباس ڈار سے سیکھا تھا، جو لاہور اسٹیج کا ایک بہت بڑا قابل احترام نام تھا۔ عمر شریف نے پہلی شادی اپنی ایک پڑوسن سے کی تھی، جس سے ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اپنی ساتھی اداکاروں شکیلہ اور زرین غزل سے بھی شادیاں کی تھیں۔ فروری 2020 میں اپنی بیٹی کے گردوں کی پیوندکاری کے دوران انتقال نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود کافی عرصہ سے عارضہ قلب، گردوں اور دیگر امراض میں مبتلا تھے۔ علاج کے لیے انہیں امریکہ لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ 2 اکتوبر 2021 کو جرمنی میں دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، آمین۔